بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفظ کے دوران طالب علم کا انتقال ہو جانا، اگر حفظ کے دوران کسی طالب علم کا انتقال ہو جائے تو میں نے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طالب علم کو قبر پر پڑھاتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ نام بھی نہیں لکھا، لوکیشن بھی نہیں بتائی۔ ایسا تو ہم نے کہیں نہیں سنا، کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری کہ جو حفظ کے دوران انتقال کرے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پڑھائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ البتہ احادیث سے اتنی بات ثابت ہے، جو اصول اور ضابطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ اس کا شمار حافظوں میں ہوگا، اللہ سے پوری امید ہے، اس لیے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے۔ جس عمل پر آپ کی موت ہوتی ہے نا تو وہی قیامت کے دن آپ اسی میں شمار ہوگے۔ اور دوسری بات انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے صحیح حدیث میں، تو نیت اس کی مکمل حفظ کرنے کی تھی، اور نیت برائے نیت نہیں، پریکٹیکلی اس میں لگ بھی گیا تھا، تو اس لیے بھی انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا شمار حافظوں میں کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتے ہیں۔ تو یہ علم کے راستے پر چلتے ہوئے اس کی موت ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی فی سبیل اللہ موت ہی کہلائے گی، اور اس کے ذریعے انشاءاللہ ان کے لیے جنت کا راستہ اللہ نے چاہا تو آسان ہوگا۔ عقیقہ کرنے کی دعا، میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، مجھے عقیقہ کرنا ہے، عقیقے کی دعا کیا ہے اس بارے میں بتا دیں۔ عبدالصمد صاحب انڈیا سے۔ عقیقہ کرنا ایک سنت عمل ہے اور لازم نہیں ہے، کر لینا چاہیے۔ بہت سے فقہا کی رائے یہ ہے کہ پہلے عقیقہ واجب تھا، لیکن جب بقرعید کی قربانی واجب ہوئی ہے تو اس نے عقیقہ کی قربانی کے جو وجوب ہے اس کو منسوخ کر دیا ہے، تو اب یہ سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے، جو صاحب استطاعت ہو وہ کر لے تو اچھی بات ہے۔ عقیقے کا سنت طریقہ 7ویں دن بہتر ہے عقیقہ کرنا۔ اور آپ نے جو اصل سوال پوچھا ہے عقیقے کی دعا، تو بہقی کی روایت ہے، اس کی بھی سند اچھی سند ہے، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا عقیقہ کیا، تو اس میں یہ دعا پڑھی کہ ہادہ عقیقۃ فلان و فلان، یعنی یہ الفاظ فلان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرت حسن یا حسین کا تو عقیقہ نہیں کر رہے، آپ اپنے بچوں کے نام ڈال دیں۔ تو جو پورے الفاظ حدیث میں آتے ہیں وہ یہ ہیں بسم اللہ واللہ اکبر اللہم لک و الیک ہذہ عقیقۃ فلان، اللہ کے نام سے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہم لک و الیک، اے اللہ یہ عقیقہ تیرے لیے ہے، یعنی یہ جانور جو میں ذبح کر رہا ہوں تیرے لیے اور تیری ہی خدمت میں یہ پیش ہے۔ پھر آگے یہ کہہ دے ہذہ عقیقۃ فلان، جو آپ کا بچہ ہے یا لڑکی ہے اس کا نام لے لیا جائے کہ اللہ یہ فلاں کی طرف سے عقیقہ ہے۔ تو یعنی خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ لمبی چوڑی دعا اگر یاد نہیں بھی ہوتی تو آپ بسم اللہ واللہ اکبر تو سب پڑھتے ہیں جانور ذبح کرتے ہوئے، تو اس میں آخر میں یہ لگا دیں اللہم ہذہ عقیقۃ فلان، اے اللہ یہ جو ہے فلاں کی طرف سے عقیقہ ہے، بس۔ عربی میں نہیں آتا، اردو میں لگا سکتے ہیں آپ، اور اگر نہ بھی بولیں تو بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا، دل کی نیت کافی ہے، اور بچے کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اچھا بھائی، مونچھیں کتنی بڑی رکھ سکتے ہیں؟ کیا داڑھی کے ساتھ بڑی مونچھ رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کتنی بڑی رکھ سکتے ہیں؟ ضمیر صاحب انڈیا سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں، احفوا الشوارب واعفوا اللحى، داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ۔ حدیث میں تین طرح کے الفاظ آتے ہیں مونچھوں کے بارے میں۔ ایک سب سے یعنی ایک الفاظ ہے قص الشوارب، قص کا معنی ہوتا ہے قص، یقص کا معنی کاٹنا۔ ایک ہوتا ہے احفوا الشوارب، احفا کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ کاٹنا، یعنی مبالغہ کر دینا، احفا غلو کرنا کاٹنے میں۔ اور بعض الفاظ حدیث کے ہیں جس میں حلق کا بھی ذکر کرتا ہے، جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اگرچہ وہ روایات کم ہیں اور بعض حضرات نے اس کی سند پہ بھی کلام کیا ہے، لیکن احفا تو بہرحال ثابت ہے۔ احفا کا معنی جڑ سے، یعنی بہت چھوٹی کرنا۔ تو مونچھوں کے بارے میں اصل سنت بہرحال یہی ہے کہ قینچی سے کاٹ کے بالکل چھوٹی کر دیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے میں آپ کی بہت زیادہ مشابہت اختیار کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ قینچی سے مونچھیں اتنی تراش دیا کرتے تھے کہ بالکل جو ہے وہ کھال جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی تھی، اس کی سرخی نظر آتی تھی۔ تو افضل تو یہ ہے۔ باقی جائز یہ بھی ہے کہ مونچھیں رکھی جائیں، بہت سے صحابہ مونچھیں رکھا کرتے تھے، تو اگر یہ ناجائز عمل ہوتا مونچھیں رکھنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کرتے۔ تو آخری حد جو بیان کی گئی ہے مونچھوں کی وہ یہ ہے کہ ہونٹ کا جو بالائی کنارہ ہے، ہونٹ کا جو اوپر کا کنارہ ہے وہ بہرحال کھلا رہنا چاہیے، سائیڈوں سے آپ جتنی چاہیں بڑھا دیں۔ سبالتین کہا جاتا ہے، یہ جو مونچھوں کے کنارے نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سبالتین۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے اس میں ہے کہ حضرت عمر کی بڑی مونچھیں تھیں، رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو ہونٹ کا جو اوپر کا کنارہ ہے یہ بہرحال کھلا ہونا چاہیے۔ مونچھ نیچے سے اتنی بڑی نہیں ہونی چاہیے مونچھیں کہ پانی پی رہے ہیں تو آپ بال اس کے اندر تیرنا شروع کر دیں، کھانا کھا رہے ہیں تو روٹی کے نوالے اس میں پھنسنا شروع ہو جائیں، اور
جو ایک عجیب سا حساب ہوتا ہے کہ سر کے بال بھی بہت بڑے ہیں، داڑھی بھی بہت بڑی ہے، مونچھیں بھی بہت بڑی ہیں، تو اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں ایسا لگتا ہے کوئی بندہ جھاڑیوں سے جھانک رہا ہے. تو یہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے. تو افضل تو یہی ہے کہ جو نبی کے ظاہری الفاظ ہیں احفا، اس پر عمل کیا جائے. اور بلیڈ کا استعمال بھی جائز ہے، مگر بعض فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے. تو فقہ حنفی میں بالکل جائز ہے، بلیڈ سے بھی آپ مونچھیں صاف کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی فقہا کے اختلاف سے بچنے کے لیے احتیاط پر عمل کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، تو قینچی سے چھوٹی کر لے. فقہا کے احتیاط کے جو یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بلیڈ استعمال کرنا مکروہ ہے، تو اگر کوئی احتیاط کی وجہ سے امام مالک کے قول پر عمل کرنے کے لیے بلیڈ کا استعمال نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، زیادہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اگر اس کا یہ خیال ہے. لیکن بہرحال بلیڈ کا استعمال بھی جائز ہے. تو افضل یہ ہے کہ کینچی سے بالکل باریک کاٹ دی جائیں، بالکل جیسے مونڈنے کے قریب ہو جائیں، یعنی ایسے کینچی سے چھوٹی کی جائے جیسے گویا کہ بلیڈ استعمال کیا ہے، اتنی چھوٹی کر دی جائیں. اور رکھنا چاہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن ہونٹ کا بالائی کنارہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. بڑھا کتنی سکتے ہیں؟ ہونٹ کا اوپر کا کنارہ اگر کھلا ہوا ہے، سائڈوں سے بڑھا رہے ہیں تو جتنی چاہیں بڑھا دیں. اتنی بڑھا دینا کہ اس سے ٹریکٹر کھینچنا شروع کر دیں اور عالمی مقابلوں میں حصے لینا شروع کر دیں، یہ بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ میں آ جاتا ہے. پھر دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ مونچھوں سے جناب بالٹیاں اٹھا رہے ہیں، تو یہ تغییر خلق اللہ ایک نوعیت کا، یہ اتنی نارمل اتنی کسی انسان کی ہوتی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مذاق ہے، اللہ کی تخلیق جو اللہ نے آپ کو چہرہ دیا ہے، حسن دیا ہے، اس کو بگاڑنے کے مترادف ہے. یہ تو بڑھا لیں، لیکن اتنی نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ اس سے آپ کچھ چیزیں اٹھانا شروع کر دیں اور گینز بک آف ورلڈ میں نام لکھوانا شروع کر دیں، تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہے. دنیا کے پالتو جانور کیا جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے؟ جو جانور ہم دنیا میں پالتے ہیں اگر وہ فوت ہو جائیں تو کیا جنت میں وہ مل سکتے ہیں؟ محمد کاشف لاہور. جانوروں کے لیے فوت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، شکر ہے یہ نہیں کہا کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے. بھئی جانور تو مر جاتا ہے بیچارہ، تو بس وہ مر کے ختم ہو گیا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے آخرت میں، نہ وہ جنت میں. کوئی ایسی ہمیں روایت ملتی ہے کہ وہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گے؟ تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے. البتہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جانوروں سے اتنا حساب ہوگا کہ کسی جانور نے بے سینگ والے یعنی سینگ والے بکرے نے جانور نے بغیر سینگ والے کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو زندہ کر کے انتقام لیں گے. ایک روایت ہے یہ. تو یہ علماء بیان کرتے ہیں یہ بھی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یعنی انصاف میں مبالغہ. ظاہر ہے سینگ والے جانور نے جب بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہے تو اس کو تو جانور تو مکلف نہیں ہے شرعی حکام کا، لیکن اللہ تعالیٰ محض اپنی ایک قدرت دکھانے کے لیے کہ اتنا میں انصاف لے رہا ہوں، انصاف سے کام لے رہا ہوں کہ اس نے اپنے سینگ کا بھی اگر ناجائز فائدہ اٹھایا تھا تو اس کو بھی بدلہ ملے گا. تو اس کو مجازن حساب و کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے. حقیقت میں یہ حساب نہیں ہے، اصل میں انسانوں کو دکھانے کے لیے. تو اصل حساب تو انسانوں کا ہوگا، لیکن جانوروں کو پھر اگر اتنا حساب ہوگا بھی تو مٹی کر دیا جائے گا ان کو دوبارہ ہمیشہ کے لیے. نہ ان کے لیے جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ کوئی جزا ہے، نہ سزا ہے. جو اصول یہی ہے. تو یہ سارے انسانوں کے لیے ہیں، لہذا جانور مر گیا تو ختم، کیونکہ جانور تو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کی خدمت کے لیے. تو آپ نے پال لیا تو بس ٹھیک ہے، آپ کو اس سے فائدہ ہو گیا، تو تھوڑا سے مانوس ہو گئے، ٹائم گزر گیا آپ کا. ویسے میں جنرل نالج کے لیے ایک بات آپ سے کہتا ہوں. اچھا پہلے میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. اگر آپ کو جنت میں جانے کے بعد دل چاہا کہ اللہ جو میں نے بلی پالی ہوئی تھی، جو میں نے بکرا پالا ہوا تھا، بڑا محبوب ہے، مجھے چاہیے، تو جنت میں قرآن کہتا ہے آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس چیز کا دل چاہے گا وہ آپ کو ملے گی جنت میں. تو اس لیے اللہ کسی کو اس کا پالتو جانور جنت میں دینا چاہے تو اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. میں نے تو صرف ایک اصول اور ضابطے کی بات کی ہے کہ ایسی کوئی ہمارے پاس روایت نہیں ہے کہ جنت میں آپ کو یہی جانور مل جائیں گے. بہرحال اللہ ہر خواہش آپ کی پوری کرے گا. لیکن ویسے میں جنرل نالج کے لیے آپ کو ایک بات عرض کروں کہ جو ہمارے معاشرے میں کتے بلی پالنے کا جو رواج آ رہا ہے نا، یہ وہاں آ رہا ہے جہاں اولادیں نہیں ہو، بچے روکے جا رہے ہیں. یہ نیچرل نہیں ہے. انسان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، اس کی تفریح کے لیے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے اولاد کی نعمت رکھی ہے. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں گفٹ کر دیتا ہے. تو بچے کیوں نہیں پالتے آپ لوگ؟ میں حیران اس پر ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں جس گھر میں چھوٹا بچہ ہے نا، اتنی تفریح ہے اس گھر میں، اتنی انٹرٹینمنٹ کا سامان موجود ہے کہ اس کو کتے بلی پالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اور میں تھوڑا سا کھلی ڈلی زبان بھی استعمال کرتا ہوں، یعنی آپ کے ہاں جو ہے نا ہر 1-2 سال کے بعد کوئی لیٹسٹ ورژن ہونا چاہیے بچوں کا، کوئی نیا پیس آنا چاہیے مارکیٹ میں. وہ چھوٹا بچے کی تفریح الگ ہی ہوتی ہے. جو بڑے ہو جاتے ہیں نا وہ الگ ٹائپ کی یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں. چھوٹا بچہ جو انٹرٹینمنٹ دیتا ہے نا وہ بڑا نہیں دے سکتا. اس کا مسکرانا، اس کی حرکتیں، اس کا اچھلنا کودنا، یقین نہ آئے آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں بچوں کی حرکتیں، بچوں کی کہکہے، بچوں کی مسکراہٹ، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. جبکہ وہ بچے اجنبی بچے ہوں گے جو انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ سوچیں جب آپ کے اپنے ہوں گے تو کتنا اچھا لگے گا. تو ہو کیا رہا ہے کہ بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں تو ایک آدھ ہوتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر گھر میں سب بور ہو رہے ہیں. تو بچے کی گھر میں موجودگی یہ بہت ضروری ہے، پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے یہ.
والدین کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، دونوں کی صحت کے لیے بچے کا ہونا ضروری ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں والدین بچوں کو پالتے ہیں. میں کہتا ہوں بچے جتنا والدین کو پالتے ہیں نا، والدین اتنا بچوں کو نہیں پالتے. بچہ خود ماں باپ کو پالتا ہے. یعنی پالنے کا مطلب ان کی ذہنی تفریح کا ذریعہ بنتا ہے. ماہر نفسیات کہتے ہیں دماغی درجنوں بیماریوں کا علاج چھوٹا بچہ ہے. اتنی خوشیاں دیتا ہے چھوٹا بچہ. اور ہمارے ہاں آپ دیکھو کہ خام ایک غیر مسلموں سے آئی ایک چیز، جو نیچر سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمیں بھی نیچر سے ہٹا رہے ہیں. تو گھروں میں رونقیں ختم ہو گئیں. ہزار گز کے بنگلے ہیں اور دیواروں کو دیکھ دیکھ کے جناب وہ میاں بیوی جو ہے نا دیواریں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ چھوٹا گھر جو بچوں سے بھرا ہوا ہو اس میں زیادہ خوشیاں ہیں ان ہزار گز کے بنگلوں سے جس میں 2-3 افراد رہتے ہوں. میرے تو ٹریولنگ بہت ہوتی ہے، میں ہر گھر میں جاتا ہوں، یعنی ہر طرح کے لوگوں میں ملتا ہوں، ہر طرح کے گھروں میں جانا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں جن کی اولادیں ہیں اور وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں ذہنی طور پر. اللہ یہ کہ خدا نخواستہ اولادوں میں کوئی قاتلانہ لڑائیاں ہو رہی ہوں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارمل جو حالات ہیں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں، وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور میں ایسے گھروں میں بھی گیا ہوں ہزار گز کے لگژری، اور وہاں جا کے دیواریں کاٹنا شروع کرتی ہیں، کھاتی ہیں دیواریں کہ کیا یہ کس کے لیے بنایا آپ نے، آپ کے تو اولاد ہی نہیں ہے. ایک آدھ بچہ ہے، اس کو اولاد تو نہیں کہتے، تو کیا ہو گیا، عقل کو ماتم کرنے کا دل کرتا ہے. جو خوشیوں کی زندگی تھی وہ گورے نے آپ سے چھین لی ہے، وہ مصنوعی خوشیاں آپ کو دے رہا ہے. دیکھو نیچر کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. آج بھی لوگ چشموں کا پانی اور گرینری اور درخت اور اس ٹائپ کی چیزوں میں لوگ زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں. اگر بنگلے بناتے بھی ہیں تو اس میں کوشش کرتے ہیں پھول لگانے کی، گارڈن بنانے کی، اس لیے کہ جو اطمینان جو نیچر میں جو انسان کو روحانی سکون ملتا ہے وہ نیچر سے ہٹ کے نہیں ملتا. تو آپ پالیں، کتے پالنا تو جائز نہیں ہے ضرورت کے بغیر، آپ باقی جانور پالیں، لیکن پہلے آپ اپنے بچوں کو پالیں. بچوں کو آپ پالیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ ضرورت نہیں رہے گی آپ کو ان چیزوں کی. پھر بھی اگر پالنا ہے تو میں کہتا ہوں پھر بکریاں پالیں، گائے پالیں، بھینس پالیں، اس کا فائدہ بھی تو حلال جانور پالیں نا. بلی کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو، بلی تھوڑا سا انسیت کرے گی آپ سے، ٹھیک ہے جائز ہے بلی پالنا بھی، تھوڑی سی مانوس ہو جائے گی، لیکن اس کا قوم کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں. اس کے بالوں میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں، تو قوم کو بھی فائدہ نہیں. قوم کو بھی فائدہ ہے حلال جانور پالنے میں، بکریاں، بھیڑ، گائے، بھینسیں یہ پالیں گے دودھ فائدہ ہوگا، آرگینک دودھ ملے گا آپ کو، آرگینک گوشت ملے گا آپ کو. دیسی مرغیاں پالیں گے، آرگینک انڈا ملے گا آپ کو. انڈے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں آرگینک انڈے، اور جو آرگینک کے نام پہ مارکیٹ میں بک رہے ہیں ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ دیسی ہیں بھی کہ نہیں ہے. تو پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو، ہم سمجھ میں نہیں آ رہا. پولیس کے ذریعے بھی کوشش کر لی ہے سمجھانے کی، پولیس والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیسے آپ کی سمجھ میں آئے گا. تو جانور پالیں مگر وہ جانور جو فائدے مند ہیں. پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں تو ہم بھی گوروں کو دیکھ دیکھ کے کتے پال لیں. کتا ضرورت کی چیز ہے. اگر آپ کو گھر میں حفاظت کے لیے کتا رکھنا ہے تو آپ 10 دفعہ رکھیں. جب حفاظت نہیں ہے، حفاظت پیش نظر نہیں ہے، تو پھر کتا انٹرٹینمنٹ کے لیے پالنا حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ اس کی نیکیاں ایک قرات کہتے ہیں یعنی ایک بہت بڑے حصے کو، تو وہ کم ہوتی چلی جائیں گی آپ کی نیکیاں روزانہ کے حساب سے. تو حلال جانوروں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. روزانہ کتنے نوافل پڑھنے چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کثرت سے نفل نماز پڑھو، تو روزانہ کتنے نفل پڑھیں جو کثرت میں شمار ہوں گے؟ کیا اس کی کوئی مقدار طے ہے یا نہیں؟ کاشف علی، اتر پردیش. بھائی نفل اضافے کو کہتے ہیں. تو نوافل کا مطلب ہی جو گریبی ہے آپ کی طرف سے، کوئی اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، تو وہ جتنے زیادہ پڑھیں اچھا ہے. اپنے فرائض واجبات پورے کرنے کے بعد، حقوق العباد پورے کرنے کے بعد جتنا ٹائم ملے نوافل پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جتنا فرائض و واجبات یعنی جو ضروری اللہ کے حکام ہیں ان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے نہیں. لیکن انسان جو ہے نوافل عبادت کر کے اللہ کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو یعنی علماء اس حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں اس کا کوئی عضو بھی اللہ کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں ہوتا. تو نوافل کی کثرت انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے. بلکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اصل تو بندہ اور اللہ کا تعلق بنتا ہی نوافل سے. فرائض واجبات تو ایسی چیزیں جو کرنی ہے، وہ تو ڈیوٹی ہے، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کا اللہ سے تعلق کتنا وہ تو نوافل سے پتہ چلے گا کہ آپ خود سے اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں. نفلی صدقات ہو گئے اور نفلی عبادت ہو گئی، نفلی روزے ہو گئے، تو یہ تو جب پتہ چلے گا کہ جو آپ اضافی کتنا کرتے ہیں اللہ کے لیے، اس سے آپ کے اللہ کے تعلق کا پتہ چلتا ہے. اس لیے اللہ نے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی، اہل جنت کی، اس میں نوافل کی کثرت کو اللہ نے بیان کیا کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. تو اس لیے نوافل جتنے چاہیں پڑھیں اچھا ہے. ہاں اس سے آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، حقوق العباد، وہ ضائع نہیں ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اتنے زیادہ کہ پڑھنا شروع کر دیں یا اتنی نفلی عبادت میں مشغول ہو جائیں کہ والدین کے بنیادی حقوق یا بیوی بچوں کے بیسک حقوق ضائع ہونا شروع ہو جائیں. یہ پھر غلط ہو جائے گا. باقی جتنے چاہیں پڑھیں. اور کچھ نوافل ایسے ہیں جن کی احادیث میں ترغیب ہے، جیسے صدقات و خیرات میں تو جتنے چاہیں کریں. اور روزے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایام 20 کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. یعنی چاند کی جو 3 تاریخیں ہیں 13، 14 اور 15، ان تاریخوں کے روزے اور پیر اور جمعرات کا روزہ
اس کے علاوہ بھی کبھی موڈ ہوا تو آپ روزہ رکھ لیں، کوئی پیر جمعرات کی قید نہیں ہے، ویسے ہی انسان کا بعض دفعہ منگل کو روزہ رکھنے کا موڈ ہوتا ہے تو منگل کو رکھ لیں تو جتنے چاہے نفل روزے، اور نفل نماز میں جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی ہے، تو آپ اگر اپنے نوافل میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھیں آپ سب سے پہلے، اور اس کے علاوہ پھر اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز، بعض علماء کہتے ہیں اشراق اور چاش ایک ہی نماز ہے اور جمہور علماء کہتے ہیں الگ الگ نماز ہے، تو مجھے جو ہے نا پوری دلائل سے تحقیق نہیں ہے، میں دونوں علماء کے اقوال میں جانتا ہوں تو میں دونوں کے قول نقل کر دیتا ہوں۔ بہرحال چاش تو اشراق کو الگ الگ پڑھ لیں تو ڈبل ہو جائے گی، اس میں کیا جا رہا ہے، جو اشراق کا وقت ہے جمہور کے قول کے مطابق وہ سورج جب ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے پھر شروع ہوتا ہے، اور چاش کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ جب سورج بالکل درمیان میں پہنچتا ہے 45 کے زاویے پر، اس کے بعد آپ زوال سے پہلے، یعنی چاش کی نماز زوال سے پہلے تک رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اوابین کی نماز ہے، چاش ہی کی نماز کو حدیث میں اوابین کی نماز کہا گیا ہے، تو یہ گریبیاں ہیں جتنی چاہیں لگائیں اتنا اچھا ہے، البتہ سنت موقدہ پڑھنا بہرحال ضروری ہے جو 12 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں۔ کبوتر کھانا کیا حلال ہے؟ کیا کبوتر کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ محمد سلطان ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ جی ہاں جناب، کبوتر تو بڑا نفیس جانور ہے، بڑا پیارا جانور ہے، حلال جانور ہے، صاف ستھری غذائیں کھاتا ہے، چونچ سے کھاتا ہے، پنجوں سے شکار بھی نہیں کرتا، ساری حلال جانوروں کی علامتیں کبوتر میں پائی جاتی ہیں، بالکل جائز ہے۔ اور کبوتر سے یاد آیا کہ آج کل لوگ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں جس سے کبوتروں کے غول جمع ہوتے ہیں، وہ بیٹیں کرتے ہیں، اس کی بیٹوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں، گھروں میں گندگیاں پھیلتی ہیں، تو لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم نے اگر ان کو دانہ نہیں ڈالا تو اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کبوتروں کو آپ دانہ ڈالیں مگر شہر سے باہر، ایسی جگہوں پہ پرندے کو خوراک دینا جہاں وہ پرندہ لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنے، تو پھر ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ انسان پہلے ہیں جانور بعد میں۔ اسلام میں حکم یہ کہ پہلے انسانوں پر احسان ہوگا، اس کے بعد جانوروں پر احسان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل کبد ذی رطبۃ اجر، ہر تر جگر والی چیز یعنی ہر جاندار چیز پر احسان میں اللہ نے ثواب اور نیکی رکھی، حتیٰ کہ کتے کو بھی پانی پلائیں گے تو ثواب ملے گا آپ کو، بلی کو بھی کچھ کھلائیں گے تو ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا، حتیٰ کہ درخت لگایا اور اس سے پرندے کھائیں گے تو اس میں بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، پرندے اس کی چھاؤں میں ٹھہریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، تو ہر نیکی پہ ثواب ملتا ہے، لیکن ایسی نیکی جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو اس پہ ثواب کے بجائے گناہ ملنے کا خطرہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں لوگ حرم میں کبوتروں کو کھلاتے ہیں، دانے ڈالتے ہیں، اس سے کبوتروں کے اتنے غول حرم میں جمع ہو گئے مسجد حرام میں کہ حکومت سعودیہ کے لیے مسجد کی صفائی مشکل ہو گئی ہے۔ اب حکومت بیزار آ گئی ہے کہ بھئی کیونکہ حرم میں جانور کو مارنا حرام ہے تو کیسے کنٹرول کرے وہ وہاں پہ، تو یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ منڈیر پہ کبوتر آ کے بیٹھتے ہیں فلیٹوں پہ، وہ بیٹیں بھی کر کے گندگی پھیلا رہے ہیں وہ، لیکن لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا انڈا اٹھا کے پھینک دیا تو کہیں قیامت کے دن قتل کا گناہ نہ ملے، اور کمال کی بات ہے یہ کام وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو بہنوں کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یتیموں کا مال کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کبوتر کا انڈا توڑتے ہوئے ان کی ٹانگیں لرز رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو شہر میں جانور کبوتر ہیں بہت زیادہ اگر کسی جگہ ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے گندگی ہو رہی ہے تو پھر نہ صرف یہ کہ کبوتر کو دانہ نہ ڈالیں آپ ایسی صورت میں، بلکہ اس کا شکار کر کے اس کو کھائیں تاکہ کسی ٹھکانے لگے وہ انسانوں کے کام آئے۔ یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہوئے ہوئے تو کبوتروں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کا شکار کر کر کے ان کو کھایا جا رہا ہے، تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں یہ جو فارمی مرغی صبح و شام سینکڑوں لاکھوں کے حساب سے تم کاٹ رہے ہو تو یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ اس مرغی نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ تو جس دلیل سے آپ مرغی ذبح کر کے کھاتے ہیں اسی دلیل سے آپ کبوتر بھی ذبح کر کے کھا جائیں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ یہ مرغی اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے کھانے کے لیے، تو کبوتر بھی اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، جب ہم سمجھیں گے پالیں گے، جب سمجھیں گے ان سے خط و کتابت کا کام لیں گے، جب سمجھیں گے کاٹ کے کھا جائیں گے، تو یہ ہمارے لیے پیدا ہوا ہے اور ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، ہماری آزمائش ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں یا اللہ کے ناشکرے بنتے ہیں۔ تو کبوتر کے ذمہ جو کام لگائے اس کو وہ کرنے دیں، آپ کے ذمہ جو کام لگائے وہ آپ کرنے دیں، آپ کریں، ہاں ظلم نہ کریں، جانور پہ تڑپا کے نہ ماریں اور شکار کریں، ایئر گن خرید لیں۔ تو یہ اتنے سارے کبوتر گھروں میں محلوں میں بہت مسئلے کیے ہوئے انہوں نے، تو پالنا ہے تو پھر تمیز سے پالیں نا، گھر میں پنجرا بنائیں، اس میں کبوتر پالیں، اس کی بریڈنگ کریں، اس سے کس نے منع کیا آپ کو؟ وہ گندگی آپ کے کنٹرول میں ہوگی، آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو کبوتر اچھا اس میں بھی یہ کہ سیٹیاں بجا کے کبوتر چھتوں پہ اڑانا یہ بھی برا عمل ہے۔ بعض لوگ کبوتر پالتے ہیں پھر وہ چھت پہ کھڑے ہو کر کبوتر بازی شروع کر دیتے ہیں، وہ کبوتر جو ہے نا پورے چکر لگاتا ہے، تو وہ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں، سیڑھیاں بجا رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، دوسرے گھروں میں نظریں پڑ رہی ہوتی ہیں ان کی، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن نارملی اگر کوئی کبوتر گھر میں پالتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر اس کی بریڈنگ بھی ہوگی، اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اس طرح چھتوں پہ جس طرح لوگ پال رہے ہیں، کیونکہ میں خود بھگت رہا ہوں، ہمارے گھر کی منڈیر پہ کبوتر آ کے بیٹھتے ہیں، نہ کپڑے ہم سکھانے کے لیے وہاں ڈال سکتے ہیں، ان پہ بیٹیں کر دیتے ہیں، بار بار گھر والے گھر صاف کر کے تھک گئے ہیں، کبوتر کی بیٹوں میں بیماریاں ہیں، تو گھر کی دیوار بھی خراب ہوتی ہے، ہم بھگا دیتے ہیں وہاں سے ان کو، تو پھر کوئی پڑوسی آ کے اس میں روٹیاں ڈال دیتے ہیں وہاں کبوتروں کو، پھر کبوتروں کے غول آنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں روٹیاں ڈال کون رہا ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، ان کو کسی نے پیر نے بولا ہوتا ہے کہ اتنے کبوتروں کو اتنا کچھ کھلاؤ۔ ایک صاحب نے بلیوں کو کھلانا شروع کر دیا ہمارے محلے میں،
کہ چھیچھڑے لے کر آتے تھے، وہ پھینکتے تھے تو پورے نارتھ کراچی کی بلیاں جو تھیں وہ ایک پوائنٹ پہ جمع ہو گئیں اور مخبری ہو گئی. بلیوں میں مخبری بہت اسپیڈ کے ساتھ ہوتی ہے کہ فلاں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں جگہ پہ باقاعدہ ہول سیل کے حساب سے چھیچھڑے تقسیم ہوں گے. تو پورے محلے کی بلیوں کی نا پہلے سے ایک ایسا لگ رہا ہوتا تھا کوئی یا تو ان کی کوئی کانفرنس ہونے والی ہے یا ان بلیوں کا کوئی سیاسی لیڈر ابھی آ کے تقریر کرے گا، اس کا کوئی جلسہ ہونے والا ہے ابھی. تو اتنی بلیاں آ کے جمع ہو جاتی تھیں اور وہ چھیچھڑے کے انتظار میں نا. اب اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اس کا نقصان یہ ہوگا جس دن وہ صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہوئے بلیاں تو وہ آ گئیں، وہ تو ان کا تو عادت پڑ چکی تھی، وہ صاحب کسی کام سے گئے ہوئے تھے. تو پھر بلیوں کو جب وہ چھیچھڑے نہیں ملے تو انہوں نے لوگوں کی مرغیاں پکڑنا شروع کر دیں. 2 مرغیاں انہوں نے میری کھائی ہیں ماشاءاللہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اور ایسا ان کو چھیچھڑوں کی اور گوشت کی اس طرح خالص کی عادت پڑ گئی تھی کہ وہ پھر ایسے تمیز سے مرغیوں کا شکار کرنا شروع کیا انہوں نے کہ 2-3 دن تو پتہ ہی نہیں چلا یہ ہو کیا رہا ہے. پھر 1 مرغی 2 مرغی اور مرغیاں غائب ہونا شروع ہوئی ہیں. تو اب ظاہر ہے ان بلیوں کو آپ نہیں کھلائیں گے تو بھی ظلم ہے ایک قسم کا کہ ان کو آپ نے عادت ڈال دی، اب وہ کہاں جائیں گی بیچاری. تو خیر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نا کھوپڑی کو استعمال کرنا چاہیے. ہم اس سے قوم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں. ابھی کراچی میں کتے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ پہلے تو گورنمنٹ کیا کرتی تھی، جب کتوں کی نسل زیادہ بڑھ جاتی تھی تو یہ لوگ خود حکومتی لوگ آتے تھے کہ ایم سی والے، اور وہ جو ہے نا گوشت میں زہر ملا کے کتوں کو دے کے مارتے تھے تاکہ نسل کنٹرول میں رہے ان کی. اب جو کتے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب اگر آپ کتوں کو نہیں مارو گے تو اس کا مطلب آپ کتوں کے ذریعے انسانوں کو مار رہے ہو. کیونکہ کراچی میں بائکوں کے نیچے کتے آ رہے ہیں. اب بائکیں سے کتے ٹکرا جاتے ہیں، گاڑیوں سے کتے ٹکرا رہے ہیں، اس سے اگلے ایکسیڈنٹ میں ہم نے خود یہاں دیکھے قریب میں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. کتے بعض دفعہ پاگل ہو جاتے ہیں، ویکسینیشن تو ہے نہیں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے. ہم نے ترکی میں کتے دیکھے ایسے خاندانی، ہر کتے پہ جو ہے نا وہ پٹا ڈلا ہوا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ایک نمبر ہے، اس کی ویکسین ہوتی ہے، پوری شیورٹی ہے کہ یہ پاگل نہیں ہے اور نہ فی الحال پاگل ہونے کا اس کا کوئی امکان ہے. تو یا تو آپ کتوں کو اتنا پروٹوکول دو جیسے ترکی میں ہر کتے کو ایک نمبر ملا ہوا ہے کہ بھئی یہ گورنمنٹ کی نگرانی میں، یہ آوارہ کتا نہیں ہے. تو اتنا پروٹوکول آپ نہیں دیتے تو آپ یہ کتے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پاگل ہو کے کاٹ رہے ہیں، آپ ہاسپٹل میں جاؤ کتنے لوگ پاگل کتے کے کاٹنے سے مر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یا تو آپ ان کتوں کو، جیسے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا کہ ایک صاحب کے گھر کے بعد باہر کتیا نے بچے دیے ہوئے، میرا خیال ہے 10-12 بچے ہوں گے. اور وہ کتیا، میں نے ان صاحب سے کہا، میں نے کہا دیکھو، کہہ رہے یار میں اس کو روزانہ کھلاتا پلاتا ہوں، یہ ماں ہے اپنے بچوں کو پال رہی ہے. میں نے کہا یا تو آپ اس کو کسی این جی او کے حوالے کر دیں جو کتوں کے حقوق کی محافظ ہے، اور بولیں کہ یہ 12 کتے ایک گلی میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہ بچے جب جوان ہوں گے نا تو یہ کتے پن پہ آئیں گے کیونکہ ہیں بہرحال یہ کتے. اور یہ کتیا اپنے ان 12 بچوں کے ساتھ جب اس گلی کی دادا بن کے، اور ایسے ہی 12 بچے اگلی گلی میں بھی کتیا نے دیے ہوئے ہوں گے، ظاہر ہے آج نہیں تو کل دے گی. تو یہ علاقہ بن کیا جائے گا؟ اس میں تو کتے زیادہ ہو جائیں گے، انسان کم ہو جائیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ یا تو ان کتوں کو مار دیں، یعنی یہ کتیا کو بچوں سمیت آپ مار دیں. مارنے کا وہ طریقہ استعمال کریں جس میں تکلیف کم سے کم ہو، یعنی ایسے چائنیز کی طرح نہ ماریں کہ کتوں کو اٹھا کے وہ کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں جلتی ہوئی زندہ اور بوائل پانی میں ڈال دیتے ہیں، یہ تو ظلم ہے جانور پر. اس طرح سے ماریں کہ ان کو تکلیف کم سے کم ہو. بہت سے طریقے ایسے آتے ہیں. اور ان بچوں کو کتیا سے ماں سے الگ بھی نہ کریں آپ، کیونکہ اس میں بھی ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب اس سے بچے جدا ہوتے ہیں. فقہاء نے لکھا ہے کہ جانور کے بچے کو بھی آپ ماں سے الگ نہیں کر سکتے، یہ گناہ ہے. جو جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں ان کو نہیں کر سکتے، یہ گناہ کی بات ہے. تو میں نے کہا نہ آپ ان کی ماں کو بچوں سے جدا کریں، نہ آپ ایسا کریں کہ ماں کو مار دیں بچوں کو زندہ چھوڑ دیں، وہ تو بھوک پیاس سے تڑپ کے مر جائیں گے. نہ آپ ایسا کریں کہ بچوں کو مار دیں ماں کو چھوڑ دیں، وہ تکلیف میں ہوگی. تو سب کو اکٹھے مار دیں آپ، اور مارنے کا ایسا طریقہ استعمال کریں کہ جس میں ان کو تکلیف کم سے کم ہو. یا پھر اگر یہ نہیں کر سکتے، اگر آپ کو یہ ظلم لگتا ہے تو سب سے بہتر آپشن تو یہ کہ ان کو اٹھا کے کہیں جنگل کی طرف لے جائیں. پھر آپ سب کو بوری میں ڈالیں، اٹھا کے کہیں لے جائیں. خود نہیں کر سکتے، کسی کو پیسے دے کے یہ کام کرائیں، بھائی ان کو کراچی سے دور، آبادی سے دور لے کے جاؤ کہیں. یہاں نہیں، یہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے، یہ کتوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ کتا ضرورت کی حد تک تو ٹھیک ہے، ایک محدود مقدار میں تو ٹھیک ہے، لیکن وہی بات ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ انسانوں کے قتل پہ تو ترس نہیں آ رہا ہوتا، اور وہی بہنوں کی وراثتیں کھا کھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دل دکھا رہے ہوتے ہیں، بیویوں کے مہر پی گئے ہوئے ہوتے ہیں اور وراثت نہیں دے رہے ہوتے، اور یہاں کے بڑے ہوتے ایک دم ترس آنے لگتا ہے، ہائے ہائے بیچاری. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر یہ جب بڑے ہوں گے کاٹیں گے نا 25-30 لوگوں کو، اور ان میں کوئی بھی پاگل ہو گیا، کیونکہ کتے کا پتہ نہیں ہوتا ہے کب پاگل ہو جاتا ہے، وہ کوئی نگرانی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، تو پاگل ہو گیا تو 25-30 لوگوں کو تو بیڑا غرق کر کے جائے گا. تو یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اس لیے ان کتوں کو یا تو کسی ٹھکانے لگائیں یا ان کو مار دیں. تو کچھ کریں، اور مارنے کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو غیر شائستہ طریقہ نہ ہو، جانور کو اس میں تکلیف کم سے کم ہو. ترسا کے تڑپا کے مارنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جب مدینہ میں کتے زیادہ ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا صحابہ کرام کو کہ ان کو قتل کرو.
تو پھر صحابہ نے اتنے مارنے شروع کر دیے کہ یہ خوف ہوا کہ کتوں کی نسل ہی ختم ہو جائے گی. باہر سے کوئی دیہاتی آیا ہوتا اپنا کتا لے کے حفاظت کے لیے, اس کو بھی مار دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, فرمایا ما لکم وللکلاب, تمہیں کیا ہو گیا کتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو. مطلب یہ کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ نسل ہی ختم نہیں کرنی ہے, زیادہ ہو گئے ہیں تو ایک حد تک کنٹرول میں رکھنا ہے ان کو. انسانوں کی نسلیں جو مقصود کائنات ہے اس کو کنٹرول میں رکھنے کی فکر ہو رہی ہے, آپ سوچیں. اور کتا جو مقصود کائنات نہیں ہے اس کو بے لگام کیا ہوا ہے کہ وہ جتنے بچے پیدا کرتا چلا جائے. یہ ہے اس دنیا کا حال, اور تہذیب یافتہ لوگ جو این جی او کے نام پہ اس طرح کی کام کر رہے ہیں. اچھا بھائی, تو خیر ان کا سوال یہ تھا کہ کتے, سوال کبوتر کے بارے میں تھا, جواب پہ کتوں پہ میں نے رپورٹ پیش کر دی ہے. ہوتا ہے یہ محمد سلطان دیرہ اسماعیل خان سے انہوں نے پوچھا تھا کیا کبوتر کھانا جائز ہے, تو محمد سلطان صاحب کا جواب ذرا لمبا ہو گیا. اب آپ کو پتہ چلا کبوتر کھانا جائز ہے, اور کھائیں, آپ شکار کر کے کھائیں. اور اس میں کبوتر کا گوشت ہوتا بھی بڑا طاقتور ہے کیونکہ جنگلی چیز ہے نا, یعنی اور بالکل آرگینک ہے, تو آرگینک چیزوں کا تو اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے. ہم نے بھی یہاں کبوتروں کی دعوت کی تھی جب بہت زیادہ کبوتر ہو گئے تھے, تو شکار کیا, کھایا, کھلایا بھی. البتہ اس میں کیونکہ ایک بالکل دیسی چیز ہے, ایک ہیک ہوتی ہے خاص قسم کی, اسمیل ہوتی ہے, تو اس اسمیل کو مارنا پڑتا ہے. وہ کوئی مسالے وسالے یا سرکے ورکے لگا کے اس کی اسمیل کو ختم کریں, پھر کھائیں. آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ, بڑا مزہ آئے گا آپ کو, بڑا مزے کا اور طاقتور گوشت ہوتا ہے.